آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ یو کے میں رہنے والے لوگ اتنے امیر کیوں ہیں. کیوں نہ آپ بھی آئیں اور ڈھیر پاؤنڈ کمائیں. السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ایمان کی بہت اچھی سی حالت میں ہوں گے. تو خیر گائز، تھمبنیل اور ٹائٹل سے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ آج ہم کس بارے میں بات کریں گے. بالکل کریں گے، لیکن میں نے سوچا کہ تھوڑی سی آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ روٹین شیئر کر دوں. تھوڑے کام شام تھے، تھوڑے نہیں بلکہ بہت کام تھے. آج کل یہاں پہ دن اتنے لمبے ہیں، 10 بجے مغرب ہوتی ہے اور اندھیرا ہے کہ جو ہونے کا نام ہی نہیں لیتا. مطلب دن ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، لیکن کام جو ہے نا، کام بھی بس وہی بات ہے کہ کام بھی ختم نہیں ہوتے. بندے کو ایسا لگتا ہے کہ دن بڑے ہیں تو کام ہمارے ختم ہو جائیں گے، لیکن بالکل نہیں. اور اس کا دوسرا ریزن یہ ہے کہ آج کل اسکول کی ہالیڈیز ہونے والی ہیں، پھر وہ اینڈ ٹائم ہے جو آپ کو پتہ ہے اسپورٹس ڈے، اس کے علاوہ جتنی ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی ہوتی ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں. جیسے بچے دوسرے اسکولز میں جا رہے ہیں تو وہ ٹرانزیشن ڈیز ہوتے ہیں. تو بس اس وجہ سے جو ہے نا روٹین بہت بزی ہے. تو خیر گائز، مزید ٹائم ضائع کیے بغیر میں اپنے ٹاپک کی طرف چلتی ہوں. اور آج کا ٹاپک یہی تھا کہ لوگوں کو کیوں لگتا ہے کہ یو کے میں رہنے والے اتنے امیر ہیں. جی بالکل، ان کا لائف سٹائل بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ یو کے میں رہنے والے بہت زیادہ امیر ہوتے ہیں. لائک ہمارے وطن کے لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ پانی کا نل کھولتے ہیں تو اس میں سے پانی نہیں بلکہ پاؤنڈز آتے ہیں. ہم ناشتے میں ٹوسٹ نہیں بلکہ سونے کا بسکٹ کھاتے ہیں، اور شام کو چائے کے بعد ہمارا بینک بیلنس ایویں ہی بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ لوگوں کا ایک یہ پرسیپشن ہے کہ جیسے ہی بندہ یو کے پہنچا تو بس وہ لینڈ لارڈ بن گیا. کبھی اگر کسی کو غلطی سے بول دو کہ یہ مہینہ بڑا برا جا رہا ہے، یا یہ اس دفعہ یہ ہو گیا، یا حالات خراب ہے، تو کہتے ہیں چھوڑو یار، تم تو پاؤنڈز کماتے ہو. تو خیر یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے. تو خیر گائز، آج میں آپ لوگوں کی کنفیوژن اور آپ کی جو ہے نا یہ کلیئر کرنے آئی ہوں. آئی ہوپ لوگوں کو سمجھ آ جائے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو سمجھ آ بھی گئی تو وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے کسی صورت. تو دنیا میں مجھے لگتا ہے کہ آج کل یہی بات ہے کہ ہر جگہ مہنگائی ہے، کیونکہ پاکستان میں لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بہت مہنگائی ہے. بالکل، میں وہاں پہ جاتی رہتی ہوں، بہت مہنگائی ہے، لیکن یہاں پہ بھی جو ہے نا کم مہنگائی نہیں ہے. ہر چیز اگر آج کل کے حالات کو 3-4 سال پہلے کے حالات کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو اٹ از ٹوٹلی چینجڈ. اچھا، سب سے پہلے یہاں کا جو ہے نا میں پلس پوائنٹ یہ ایڈ کروں گی، یہاں کا لائف سٹائل بہت اچھا ہے. جیسے اگر آپ محنت کرتے ہیں تو اس کا آؤٹ کم آپ کو ملتا ہے، کیونکہ ظاہر آپ اتنی محنت کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں یہاں کا لائف سٹائل اچھا ہے. اور برعکس پاکستان میں لوگ اتنی زیادہ محنت کرتے ہیں لیکن پھر بھی بہت زیادہ سفر کرتے ہیں، کیونکہ اوور آل جو ہے نا نظام obviously یہاں کا اور پاکستان کے نظام میں بہت فرق ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جو ہے نا لوگوں کو سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہاں کا لائف سٹائل اچھا ہے تو اس کے پیچھے یہاں کی فیملیز، یہاں کے بچے کتنا سفر کرتے ہیں، کتنے میل جو ہے نا وہاں کے لوگ اسکپ کرتے ہیں، کتنی راتوں کی نیندیں برباد کرتے ہیں، اس کے بعد جا کے کہیں آپ کو یہ لائف سٹائل ملتا ہے. کیونکہ اگر مرد محنت کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی فیملی سفر کر رہی ہوتی ہے، نہ وہ اپنی فیملی ٹائم انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ کھانا بن کے ریڈی ہوتا ہے اور آپ کے ہسبینڈ کو نکلنا پڑتا ہے کہ جی جاب آ گئی. سم ٹائمز اگر وہ آن کال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کتنی راتوں میں جو ہے نا، کبھی راتوں کو اٹھ کے کتنے بجے جابس پہ نکل جاتے ہیں، کبھی کیا مطلب بہت سفر کرنا پڑتا ہے. اس میں مرد کا سکون برباد ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن اس کی بیوی اور اس کے بچے اس کے ساتھ کتنا سفر کرتے ہیں وہ وہی لوگ امیجن کر سکتے ہیں، وہ جو یہاں یو کے میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب بیک ہوم لوگ جو ہے نا اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، اور مجھے لگتا ہے کبھی نہیں کریں گے انٹل یا انلیس وہ یہاں پہ آئیں، وہ یہاں پہ مہینہ 2 مہینے گزاریں یا بالکل پرماننٹلی آئیں، تب ان کو سمجھ آ جائے گی کہ کیا سین ہے. تو خیر بابو بھیا، لوگ پاؤنڈز کماتے ہیں لیکن پاؤنڈز کمانا اتنا آسان نہیں ہوتا. بلکہ ایسا کہتے ہیں کہ پاؤنڈ کمانا اتنا مشکل نہیں ہوتا، لیکن پاؤنڈز بجانا بڑا مشکل ہوتا ہے. کیونکہ سارا مہینہ جیسے سٹارٹ ہوتا ہے تو بندے کو لگتا ہے ہاں جی بل چلے گئے، کونسل ٹیکس چلا گیا ہے، رینٹس چلے گئے ہیں، اور ابھی آخری جو ہے نا 15-20 کے بعد جو ہے نا سروائیو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. پھر آپ کو پرائس ٹیکس دیکھ کے کرنا پڑتا ہے. ایون کہ آپ گروسریز بھی کرتے ہو تو آپ جو ہے نا کہتے ہو کہ یہ چیز بہت ضروری ہے، یہ لے لیتے ہیں، اگر اس کے بغیر گزارا ہوتا ہے تو یہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، یہ چیزیں اسکپ کر لیتے ہیں. تو بہت پراپر پلاننگ سے اور بہت زیادہ سوچ سمجھ کے چلنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو مطلب یہ ساری چیزیں ایسا نہیں ہوتا کہ ایسا جو دکھتی ایسی ہوتی نہیں ہے نا. نارملی لوگوں کی یہ پرسیپشن ہے کہ وہاں پہ لوگ گھومتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، عیش کرتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں. تو سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے وہ تھوڑا بہت اگر اپنے لیے ٹائم نکال لیتے ہیں، لیکن وہ بہت ٹائم کے بعد وہ اپنے لیے ٹائم نکالتے ہیں، اپنا تھوڑا سا اپنے لیے کچھ ایسے پل ڈھونڈ لیتے ہیں. کیونکہ ہوتا یہ ہے نا کہ جب آپ اپنوں سے دور ہوتے ہو، ہر چیز سے دور ہوتے ہو، تو آپ بہت مطلب سفر ان سینس کرتے ہو کہ آپ ایموشنلی ہر طرح سے بہت ویک ہو جاتے ہو. تو اتنی بزی لائف میں سے سم ٹائمز اپنے لیے ٹائم نکالنا بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا، یہاں پہ ایک بات میں ضرور مینشن کروں گی کہ لائف جو ہے نا کہیں بھی آسان نہیں ہے. اٹ از ناٹ دا بیڈ آف روزز، کہ آپ کہیں بھی ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے اور کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. ٹھیک ہے.
تو لیکن جو کہ یہ فورن کنٹریز میں جو بھی لوگ رہتے ہیں وہ اس بات سے ریلیٹ کر پاتے ہوں گے کہ پاکستان میں لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ باہر لوگوں جو لوگ رہتے ہیں ان کی زندگی میں بڑا عیش ہے، بڑا جو ہے نا وہ پیسہ کماتے ہیں، بڑا وہ امیر ہیں، لیکن اس کے پیچھے کی جو ہے نا میں ریالٹی آپ لوگوں کو بس میں نے سوچا کہ بتاؤں، کیونکہ یہ جو ہے نا ایک بہت فیملیئر ٹاپک ہے. بہت سارے لوگ یہاں پہ رہنے والے سفر بھی کرتے ہیں اور بہت زیادہ قربانیاں بھی دیتے ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا، مطلب بس ختم تو بس ختم. تو بس یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ ایک بہت کڑوی حقیقت ہے، لوگ اس کو نہیں سمجھ پاتے، اور جو سمجھتے بھی ہیں آئی تھنک وہ کہتے ہیں کہ چلو لیٹ اٹ گو، جو سفر کرتا ہے کرنے دو، ہمارے تو عیش ہونے چاہیے. تو بس یہ آج کا جو ہے نا امپورٹنٹ ایک چیز تھی، میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. تو بس بات یہی ہے کہ اگر آپ دنیا کے جس بھی کونے میں ہیں آپ محنت کریں، آپ اپنا ہارڈ ورک کریں اور باقی سب اللہ پہ چھوڑ دیں، کیونکہ اگر آپ محنت کریں گے تو اللہ پاک اس کا پھل ضرور آپ کو دے گا. کیونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کچھ بھی اگر سٹارٹ کریں یا کہیں بھی جائیں یا کہیں بھی رہ رہے ہیں تو ہم بس ہمیشہ جو ہے نا ہماری ایکسپیکٹیشنز بڑی ہائی ہوں کہ ہمیں یہ چیز اگر ہمیں کچھ چاہیے تو یہ ہمیں فوراً مل جائے گا. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اور اس وقت پہ آپ کو وہ چیز مل جاتی ہے، لیکن سم ٹائمز ہم بہت بے صبرے ہو جاتے ہیں، یا تو ہم کچھ کیے بغیر جو ہے نا ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں مل جائے، کسی اور کی چیز دیکھ کے ہمیں ہوتا ہے کہ وہ ہمیں مل جائے. تو ایسا نہیں ہے. اگر وہ بندے کے پاس کوئی چیز ہے، وہ کس مقام پہ ہے، تو آپ کو نہیں پتہ کہ اس نے اپنی کتنی نیندیں خراب کی ہیں، کتنے اس نے اپنی زندگی کا سکون برباد کر کے وہ اس مقام تک پہنچا ہے، کتنی اس نے محنت کی ہے، کتنی خواری کی ہے. تو بس یہی بات ہے کہ آپ کو ہر بندے کی سٹوری نہیں پتہ، آپ کو اس کی لائف کا نہیں پتہ کہ اس کی لائف کیسی رہی ہوگی. تو اس بات کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیسی رہی ہوگی، ناٹ اونلی ان دا پاسٹ، بٹ ابھی بھی وہ کن چیزوں سے سفر کر رہا ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو اپنی لائف میں ہونے والی یا ان پہ بیتنے والی ہر چیز نہیں بتاتے، وہ کتنا سفر کر رہے ہیں. تو کبھی بھی ایک کسی کی لائف دیکھ کے وہ کہتے ہیں نا کہ ہاتھی کے دان دکھانے کی اور کھانے کی اور، تو اپنی لائف کسی کے ساتھ کمپیئر نہ کریں اور کسی کو بھی دیکھ کے ظاہری لائف سے یہ دعا نہ کریں کہ ہماری بھی لائف اس جیسی ہو، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ کہ وہ بندہ کتنا سفر کر رہا ہے اور کس چیز سے جا رہا ہے. تو بس وہی بات ہے کہ جس بندے نے جو قربانیاں دینی ہیں یا جس بندے کی قسمت میں جتنی تکلیفیں لکھی ہیں اس کو آنی ہی ہیں، لیکن آپ اپنے اچھے نصیب کی دعا کریں اور آپ اپنی طرف سے اپنی محنت کریں اور باقی سب اللہ پہ چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ از دا بیسٹ آف دا پلانرز اور وہ بہت انصاف کرنے والا ہے، منصف ہے وہ، تو وہ آپ کے لیے کبھی برا نہیں چاہے گا. تو خیر بس اسی طرح آپ کسی بھی پردیسی کو دیکھیں تو جان لیں کہ اس کی لائف آسان نہیں ہے، اس کی لائف بہت مشکل ہے، وہ ڈیلی لائف میں جو ہے نا بہت سفر کر رہا ہے، وہ جسٹ وہ نہیں، بس اس کی پوری فیملی سفر کرتی ہے. تو تب ہی جا کے ان کو ایسا کوئی شاید وہ سکون کے کچھ پل اس کو گزارنا نصیب ہوتے ہیں. تو خیر گائز، یہاں پہ جو ہے نا آج سارے دن کی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ روٹین شیئر کی. یہاں پہ جو ہے نا میں دال اور ساتھ میں چکن بنا رہی تھی، اور بچوں کے لیے میں نے اسپگیٹیز بنائی تھی. ان کو نہ تو ویجیز کے ساتھ بھی نہیں چاہیے تھا، چکن کے ساتھ بھی نہیں چاہیے تھا، تو یہ میں نے بالکل پلان بنایا تھا. ہاں اس میں نے جو ہے نا تھوڑا سا سوپ ایڈ کر دیا تھا، چکن کا سوپ، اور وہ بہت مزے کی بنی تھی. اور حالانکہ مجھے اچھی لگتی ہے چکن کے ساتھ، تھوڑا ویجیز کے ساتھ، لیکن ابھی میرا پلان تھا کہ نیکسٹ ٹائم اگین میں بالکل اسی طرح بناؤں گی. اتنی سمپل سی، اور وہ جو نہیں ریسٹورینٹس پہ کبھی کبھی ہوتی پلان اور بالکل مزے کی، سیم اس کا وہی ٹیسٹ تھا. تو خیر یہاں پہ جو ہے نا بچے اسکول سے آئے تھے تو میں نے سوچا کہ ان کے لیے فرائز وغیرہ بنا لیتی ہوں. آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھی سی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.